استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں میری نغمہ پیش کر رہے تھے. گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، گشتے جنوں میں ایسا کلندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ٹوٹ جاتا ہے ہر شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اب اس کے بعد دعوت دیتا ہوں حامد علی کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ العظیم. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے استحکام پاکستان. میرے دوستو، پاکستان ایک منزل تھی جس کے حصول کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے قربانیوں کی تاریخ اپنے لہو سے رقم کی تھی. یہ ایک طویل جدوجہد کا حامل ہے. اس کی بنیادوں میں بے شمار زندگیوں، عزتوں اور عظمتوں کے نذرانے ہیں. معزز حاضرین، ہمیں آزادی ملے نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا، مگر ہم نے اصول وطن کے اہم مقصد کو فراموش کر دیا. منزل پر پہنچ کر جمود تناسانی اور عیاشی کا شکار ہو گئے. فکر کی تازگی اور عمل کی شگفت کی جاتی رہی. ہمارا حال اس مسافر کا سا ہو گیا جو منزل پر پہنچ کر بھوکیا ہو کے اسی سفر کی سوچ میں کس لیے برداشت کی تھی. رفتہ رفتہ ہماری یہ بھول بے حسی میں تبدیل ہو گئی اور ہم سب چشم بصیرت کا دل باوجود نہیں دیکھتے کہ در و دیوار کی بے نام آہوں سے اب ایک مقدس سے لڑت رہا ہے اور ہم ایک مقدس سے اس کی شعلوں کی زد میں ہیں. بلکہ ہمارے دل انگڑے ہو چکے ہیں. ہمارے اجداد نے ہمارے سفر کیا تھا. اس وطن کے استحکام کے تقاضے تو کچھ اور تھے اور باب علم و دانش اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں وقت نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھیں، اپنے کسی قول و عمل سے اس نظریے سے روگردانی نہ کریں. استحکام پاکستان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے اندر ایمان، اتحاد اور تنظیم پیدا کرتے، ہم اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیتے. عظیم تاج کے جانشین ہونے کے ناطے ہم نے خود کو اس مقدس امانت کا صحیح معنوں میں امین ثابت کرنا چاہیے تھا. ہماری ذمہ داریاں تو یہ تھی کہ اسلامی نظریہ حیات کو الفاظ کے آنے سے نکال کر عمل کے سانچے میں ڈالتے. فطرت کا مقصود بھی یہی تھا اور ہماری بقا کا واحد راستہ بھی یہی تھا. اس بات کو یاد رکھتے بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل تھا. اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو نظر انداز کر دیا تو وہ بنیاد پھیل جائے گی جسے لاکھوں شہیدوں نے استوار کیا تھا. اس پر ایک عمارت بنائی جائے گی. مگر 1947 سے لے کر اب تک ہمارا کردار کیا رہا؟ ہمارا کردار تو اس شہر کا مزداق رہا ہے. ہم لوگ نہ قومی نہ عوامی ہیں ابھی تک، ہم لوگ نہ قومی نہ عوامی ہیں ابھی تک، انگریزی و انگریز کے حامی ہیں ابھی تک. 70 برس بیت چکے ہیں مگر افسوس اس قوم میں آثار غلامی ہیں ابھی تک. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس بچے بچے پاکستان کی حفاظت، تعمیر اور ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیں. آئیے ہم تعمیر کے ولولوں کو زندہ کر کے سچے پاکستانی بن جائیں اور یہ پکار پیدا کریں کہ اے وطن تو نے پکارا ہمیں تو لہو کو اٹھا، اے وطن تو نے پکارا ہمیں تو لہو کو اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پر کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پاکستان